حاضرین، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عام طور سے بعد کے مورخین اور مفکرین یعنی ہسٹورین اور تھنکرز نے اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے، اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اعلیٰ ترین کامیابی حاصل کی۔ مثال کے طور پر ہندوستان کے بنگال کے رہنے والے مشہور آتھر ایم این رائے نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ہسٹوریکل رول آف اسلام۔ اس میں انہوں نے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا کہ محمد must be recognized as by far the greatest of all prophets۔ آگے انہوں نے کہا کہ the expansion of Islam is the most miraculous of all miracles، یعنی محمد کو تمام پیغمبروں میں سب سے بڑا پیغمبر ماننا چاہیے، اور اسلام کی توسیع تمام معجزوں میں، تمام کرشموں میں سب سے بڑا کرشمہ اور معجزہ تھا۔ اسی طرح ایڈورڈ گبن نے اپنی مشہور کتاب دا ہسٹری آف ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر میں اسلامک ہسٹری اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ دا ایکسپینشن آف اسلام از دا موسٹ میموریبل ریولوشن، یعنی اسلام کی توسیع تاریخ انسانی کا سب سے زیادہ یادگار واقعہ ہے۔ اسی طرح ایک مشہور آتھر، انگلش آتھر، جو پیدائش کے اعتبار سے ایک عیسائی تھے اور تعلیم کے اعتبار سے ایک سائنٹسٹ، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا دا 100۔ اس میں انہوں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کا اعتراف کرتے ہوئے، اس کو ایکنالج کرتے ہوئے لکھا کہ ہی واز دا اونلی مین ان ہسٹری who was supremely successful on both the secular and religious level، یعنی وہ تاریخ انسانی کے، وہ یعنی محمد تاریخ انسانی کے واحد شخص تھے جنہوں نے دنیاوی اور دینی دونوں سطحوں پر اعلیٰ ترین کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح ایک مشہور مستشرق اور اورینٹلسٹ نے اپنی کتاب میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ he faced adversity with the determination to wring success out of failure، یعنی انہوں نے مشکلات اور مصائب کا سامنا اس عزم کے ساتھ کیا کہ انہوں نے ناکامیوں سے کامیابی کو نچوڑ لیا۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتراف اور یہ ایکنالجمنٹس عام طور سے بعد کے مورخین اور ہسٹورین نے کیا ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شبہ بیان نہیں کیا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم ترین کامیابی کیسے حاصل کی؟ مسلمانوں کا اور امت محمدی کے سامنے سب سے بڑا سوال یہی ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن میں مسلمانوں کو خطاب کر کے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول یعنی محمد میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ اگر تم اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو دینی اور دنیاوی سطح پر، تو تمہارے لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو یہ سوال لے کر ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر اسلام کی لائف کی اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں۔ جب ہم پیغمبر اسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس طاقت اور جس حکمت کو استعمال کیا تھا وہ امن کی طاقت اور امن کی حکمت تھی۔ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن میں بدامنی اور وائلنس کی جڑ کو کاٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے بھی کسی ایک شخص کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے زمین پر کوئی فساد برپا کیا ہو، تو اس نے گویا کہ تمام مین کائن کو قتل کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے اس زمانے میں جب کہ انتقام، ریونج، وائلنس، بدامنی اور ہنسا ایک عام بات تھی، بالکل ایک کامن اور نارمل بات تھی، اس زمانے میں یہ اصول سیٹ کر پیغمبر اسلام کے لیے بھی ایک آخری پرنسپل سیٹ کر دیا، وہ یہ
کہ تمہیں امن کے پرنسپل پر ہی کام کرنا۔ اسی طرح ایک اور دوسرے موقع سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَالصُّلْحُ خیر، یعنی ریکنسیلیشن از دا بیسٹ پالیسی، یعنی صلح کا طریقہ، کمپرمائز کر لینے کا طریقہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے، یعنی اپنے صحابہ کو، کمپینینز کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان اللہ یعطی علی الرفق وما لا یعطی علی العنف، یعنی اللہ تعالیٰ جو چیز نرمی پر دیتا ہے وہ سختی پر نہیں دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ اللہ تعالیٰ جو چیز امن کے طریقے پر، صلح کے طریقے پر دیتا ہے وہ وائلنس اور ہنسا اور تشدد اور بدامنی کے طریقے پر نہیں دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نہج پر اور اسی پرنسپل کے تحت کام کیا اور اپنے فالوورز کو بھی یہی سوچ دی اور اسی پر ان کی بھی ذہن سازی کی۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں 570 عیسوی میں ہوئی۔ ابتدائی زمانے ہی میں آپ یتیم ہو گئے اور آپ کی پرورش آپ کے دادا اور آپ کے چچا نے کیا، پھر آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا، پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، پھر آپ کی شادی ہوتی ہے۔ آپ کے ابتدائی زمانے میں آپ کی وائف اور پھر آپ کے چچا آپ کے مشن کے سپورٹر بنے ہوئے تھے۔ اگرچہ آپ کے چچا ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ جب تک زندہ رہے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کرتے رہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 610 عیسوی میں آپ نے لوگوں کے سامنے اپنے نبوت اور پروفٹ ہوڈ کا اعلان کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے درمیان میسنجر ہوں، پیغمبر ہوں، اور میرا مشن یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں۔ 622 عیسوی میں آپ مکہ سے نکل کر مدینہ چلے جاتے ہیں اور مدینہ میں اپنے مشن کو ری اسٹارٹ کرتے ہیں۔ 632 عیسوی میں آپ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی اعتبار سے ایک آپ کی زندگی کا ایک تاریخی ریکارڈ ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کام کس ڈھنگ پر کیا کہ اتنی اعلیٰ ترین کامیابی حاصل کی؟ اس سلسلے میں نے قرآن کے چند ریفرنسز دیے، پیغمبر اسلام کے قول کو بیان کیا، حدیث کو بیان کیا۔ اب روایتوں کو جب آپ اور کھنگالیں گے تو آپ کو ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ملے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ آپ کی وائفز میں سے ایک وائف تھیں، یعنی بیوی تھیں، اور آپ کی محبوب ترین بیوی تھیں۔ آپ کی بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سب سے زیادہ موقع ملا کہ وہ آپ کے ساتھ وقت گزاریں اور آپ کے ساتھ زیادہ قریب رہ سکیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو زیادہ یہ موقع مل گیا کہ آپ پیغمبر اسلام کی زندگی اور آپ کی پالیسی کو زیادہ گہرائی کے ساتھ آبزرو کریں، اس کا مشاہدہ کریں اور اس کا تجزیہ کریں۔ لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو یہ بات کہی ہے، کتنی بڑی بات ہے، اس پر غور کیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ما خجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا تو آپ ہمیشہ آسان کا انتخاب فرماتے۔ آپ کے پاس اگر کسی معاملے میں دو انتخابات ہوتے، دو آپشنز ہوتے، تو آپ ہمیشہ ایک آسان والے آپشن کو اپناتے ہیں۔ آج کی اصطلاح میں اگر بیان کیا جائے تو پیغمبر اسلام کو جب بھی کسی معاملے میں دو آپشن ہوتا، ایک پرامن آپشن ہوتا، پیسفل آپشن ہوتا، امن پر مبنی انتخاب ہوتا، اور دوسرا وائلنٹ فل آپشن ہوتا، تو آپ ہمیشہ تشدد، ہنسا اور وائلنٹ فل میتھڈ کو چھوڑ کر امن کے طریقے اور انتخاب کو اپنا لیتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے پوری زندگی اسی نہج پر کام کیا۔ مثال کے طور پر جب مکہ میں آپ نے اپنے مشن کا آغاز کیا تو آپ کا مشن کیا تھا؟ آپ کا مشن دراصل توحید کا مشن تھا، یعنی لوگوں کو یہ بتانا کہ دیکھو اس دنیا کا دراصل ایک خالق اور ایک مالک ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے اور اسی سے اپنی تمام تمنائیں مانگنی ہے، ہم اسی سے منتیں مانگیں گے، مرادیں مانگیں گے۔
اپنی حاجتوں کو پوری کریں گے۔ یہ آپ کا مشن تھا۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو مکہ میں جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے مشن کے بالکل برخلاف کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو اب مشن کے اعتبار سے آپ کو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ فوراً اٹھتے اور توحید کے برخلاف جس مقام کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر توحید کے مرکز اور سنٹر کے طور پر قائم کیا تھا، سب سے پہلے اس کو پیوریفائی کرتے۔ آپ نے حالات کا جائزہ لیا اور یہ دیکھا کہ اگر پہلے ہی مرحلے میں کعبہ کی تطہیر اور پیوریفیکیشن کا کام کروں تو پھر یہ ہارڈر آپشن ہوگا، مشکل انتخاب ہوگا، وائلنس پر مبنی ہوگا۔ آپ نے اس کو نظر انداز کیا اور آپ نے مکہ میں قبلہ کے اندر 360 بت کی موجودگی کو قبول کرتے ہوئے اپنے مشن کا آغاز کیا اور لوگوں کے ذہن کو بدلنا شروع کر دیا۔ یعنی آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام غیر مسلموں کے درمیان، اپنے مخاطبین کے درمیان کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح مکہ میں آپ اسی پالیسی کے تحت کام کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو لوگوں نے کام نہیں کرنے دیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو مکہ سے ہجرت کرنا پڑا۔ جس وقت ہجرت کا پورا ماحول بن چکا تھا، مائیگریشن کا ماحول بن چکا تھا، اس وقت بھی آپ کے پاس دو میں سے ایک انتخاب موجود تھا۔ وہ یہ کہ یا تو آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو لیں اور پھر اپنے مخالفین سے لڑ جائیں، خواہ کچھ بھی ہو جائے، جیسا کہ عام طور سے آج کل جو ریڈیکل تھاٹ کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان تو اس چیز کا نام ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، جان بھی چلے جائے، ہم کود پڑیں اور پھر جام شہادت کو پی لیں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں حکمت کے طریقے کو ملحوظ رکھا اور آپ نے یہ پایا کہ اگر ہم ہجرت سے پہلے ان سے ٹکراؤ کرتے ہیں تو پھر یہ ٹکراؤ وائلنس ہوگا اور پھر ہمارے مشن کے لیے یہ بہت بڑا آبسٹیکل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ نے خاموشی سے مکہ سے نکل کر مدینہ جانے کو قبول کر لیا اور اسی واقعے کو دراصل تاریخ اسلام میں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، لائف آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کا واقعہ اور مائیگریشن کا واقعہ کہتے ہیں۔ یہ میں نے صرف دو مثالیں دی، نمائندہ مثالیں، جن سے آپ سمجھ سکیں کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی زندگی میں امن کی پالیسی کو اختیار کیا۔ جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں تو اسی طرح آپ اسی طریقے پر کام کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، زندگی میں دو چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور وہ ہے صبر اور حکمت۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صبر اور حکمت کی بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ صبر اور حکمت کے بغیر کوئی شخص یا کوئی لیڈر یا کوئی قوم امن کی پالیسی پر کام ہی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جب آپ قرآن کو دیکھیں اور پھر پروفٹ آف اسلام کی حیات مبارک کی اسٹڈی کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ جس طریقے کو اختیار کیا وہ صبر تھا اور حکمت تھی۔ ان دو کے بغیر آپ کبھی بھی اس دنیا میں اعلیٰ ترین کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے اسی ڈھنگ سے بنایا ہے کہ بار بار آپ کو آپ کی راہ میں مشکلات پیش آئیں گی، آبسٹیکلز پیش آئیں گے، پرووکیشن ہوگا، اشتعال ہوگا، لوگ آپ کے خلاف مخالفتیں کریں گے۔ ایسی حالت میں اگر آپ بار بار ٹکراؤ کا طریقہ اختیار کریں تو یہ ٹکراؤ کا طریقہ آپ کے مشن اور آپ کے زندگی کے سفر میں رکاوٹ بن جائے گا اور آپ اپنی زندگی کے سفر میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن میں مور اور لیس 200 سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں جو براہ راست طور پر صبر کے حوالے سے بات کرتی ہیں۔ براہ راست طور پر وہ صبر کے حوالے سے بات کرتی ہیں، یعنی مسلمانوں کو، قرآن کے ماننے والوں کو صبر کی تلقین کرتی ہیں۔ لہٰذا قرآن میں یہ کہا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر یہ بتایا گیا کہ اگر تم صبر کرتے ہو تو لعلکم تفلحون، یقیناً کامیابی تمہارے لیے ہوگی۔ اسی طرح قرآن میں یہ بتایا گیا کہ اگر تم صبر کرتے ہو تو یہ صبر ہی دراصل لیڈرشپ کا اصول ہے۔ کسی کو اللہ لیڈرشپ اور قیادت اسی وقت دیتا ہے جبکہ وہ صبر کے طریقے کو اپنائے۔ اسی طرح قرآن میں یہ بتایا گیا
کہ صبر کا طریقہ دراصل اولو العزم پیغمبر یعنی جو گریٹسٹ پروفٹ گزرے ہیں ان کا طریقہ رہا ہے، اور ان طریقے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پروفٹ محمد سے اور پھر آپ کے حوالے سے تمام مسلمانوں کو براہ راست طور پر یہ کہا کہ دیکھو صبر کرو، صبر کا طریقہ اولو العزم پیغمبروں کا طریقہ ہے، اور یہ بتایا گیا کہ جو لوگ صبر کا طریقہ اختیار کرتے ہیں انہی کے لیے اس دنیا میں کامیابی ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس طریقے کو پوری طرح اختیار کیا، کیونکہ اگر اس کو اختیار نہ کیا جاتا تو امن کی پالیسی پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ہوتا یہ ہے آپ ایک مشن اور ایک نظریہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ اس کے مخالفین ہوتے ہیں، آپ امن کے طریقے پر ہی کام کرتے رہتے ہیں، لیکن مخالفتیں کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، مخالفتیں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ اب اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر آدمی مخالفتوں کی وجہ سے مشتعل ہو جائے تو وہ صبر کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ تشدد کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، اور پھر وہی چیز ہوتی ہے جسے وائلنس اور ہنسا کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے نہ صرف صبر کے طریقے پر عمل کیا بلکہ ہر ممکن یہ کوشش کی کہ اپنے ماننے والوں کو فریق ثانی یعنی مخالفین کی زیادتیوں اور فریق ثانی کی نفرتوں اور ان کے پیدا کیے ہوئے آبسٹیکلز کے باوجود اپنے لوگوں کے اندر نفرت پیدا نہ ہونے دیں، ان کے اندر صبر نہ چھوٹنے پائے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ایک ساتھی وہ تھے جن کو آل یاسر کہتے ہیں، یعنی ان کے خاندان کو آل یاسر کہا جاتا تھا۔ یہ غریب خاندان تھا جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا تھا۔ چونکہ یہ غریب تھے تو وہاں کے جو طاقتور لوگ تھے آل یاسر کو یعنی یاسر کے خاندان کو ستانے لگے اور کہنے لگے کہ تم لوگ محمد کا ساتھ چھوڑو ورنہ ہم اسی طرح مارتے اور پیٹتے رہیں گے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو پیغمبر اسلام نے آل یاسر کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ صبرن یا آل یاسر، اے آل یاسر تم صبر کرو، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی اس موقع پر آپ نے بے صبری کو ختم کرنے کے لیے یاد دلایا آل یاسر کو کہ دیکھو صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ایک موقع تھا جبکہ پیغمبر اسلام ان صورتحال میں اپنے ماننے والوں کو یہ کہتے کہ ہاں اب تو یہ ایسا ہی موقع ہے کہ تم بے صبری کرو، ان سے انتقام لو اور پھر تم لیتے رہو، خواہ اس راہ میں تم اپنی جان بھی دے دو۔ لیکن پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ آپ نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ آپ کے جو فالوورز تھے یعنی جنہیں مسلمان کہا جاتا ہے ان کی سوچ پازیٹیو ہو، بے صبری کے ماحول کے باوجود وہ صبر پر قائم رہیں، دوسروں کی زیادتی کے باوجود اپنے آپ کو نفرت کا شکار نہ ہونے دیں، کیونکہ جو شخص یا جو گروپ نفرت کا شکار ہو جاتا ہے، جو گروپ نگیٹو ہو جاتا ہے، جو قوم نگیٹو ہو جاتی ہے، پھر وہ قوم اس دنیا میں کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی ہے۔ آپ اور آپ کے اصحاب نے جو بڑا کام کیا اس کے پیچھے راز یہی تھا کہ آپ نے ہر موقع پر اپنے آپ کو نفرت سے بچایا، نگیٹیوٹی سے بچایا، بے صبری کے ماحول میں بھی صبر کے دامن کو پکڑے رہے۔ ہجرت کے موقع پر کچھ واقعات ہوئے ہیں جس سے آپ کو پیغمبر اسلام کے مزاج کے بارے میں معلوم ہوگا۔ مثال کے طور پر اس سفر میں آپ کو دو اشخاص سے ملاقات ہوئی، دو لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میرے قبیلے والوں نے ہم دونوں کا ایک ہی نام رکھا ہے، اور وہ نام کیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ دو بے عزت آدمی۔ پیغمبر اسلام کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا نہیں، تم مکرمون ہو، یعنی تم دو عزت والے لوگ ہو۔ یہ پیغمبر اسلام کا مزاج تھا۔ اسی طرح آپ کی بیٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت علی، آپ لوگوں کے ہاں جب اولاد ہوئی تو حضرت علی سے پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ تم نے اس بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی نے بتایا کہ ہم نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کا مطلب ہوتا جنگ اور وار۔ اس زمانے میں وہی ماحول تھا، لوگوں کا مائنڈ سیٹ وہی تھا، اسی طرح کا جوشیلا نام رکھنا لوگ پسند کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، تم اس کا نام حسن رکھو۔ تو پیغمبر اسلام کے اس مشورے کی بنیاد پر
پھر حضرت علی نے اپنے بڑے صاحبزادے کا نام حضرت حسن رکھا۔ یہ مثالیں ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کا مائنڈ سیٹ کیا تھا، کس مائنڈ سیٹ کے تحت آپ اپنے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، آپ اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ صبر اور حکمت، بغیر صبر اور حکمت کے اس دنیا میں کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ صبر کی مثالیں تھیں، اب حکمت کی 2 مثالیں لیجئے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ گئے تو آپ نے ایک خواب دیکھا۔ یہ خواب یہ تھا کہ آپ مکہ جا رہے ہیں اور کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، یعنی عمرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنی اس خواب کو اپنے ساتھیوں سے ریپیٹ کیا، ساتھی بھی بہت خوش ہوئے کہ بڑی اچھی بات ہے، ہم لوگ عمرہ کے لیے جائیں گے۔ پیغمبر اسلام اور آپ کے ساتھی نکلتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ کچھ کلومیٹر جب سفر طے ہوتا ہے تو حدیبیہ کے مقام پر آپ کے مخالفین آگے پہنچ کر روک دیتے ہیں، یعنی آپ اور آپ کے ساتھیوں کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا جاتا ہے، اور پھر بہت زیادہ ڈیلیگیشن ہوتا ہے، گفت و شنید ہوتی ہے۔ نتیجہ آخر میں یہ نکلتا ہے کہ مخالفین نے کہا کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، آپ یہیں سے واپس چلے جائیے۔ پیغمبر اسلام نے اس بات کو مان لیا اور وہاں سے واپس چلے آئے۔ اس موقع پر پیغمبر اسلام نے جو صلح کیا تھا اسے ٹریٹی آف حدیبیہ کہتے ہیں یا صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس واقعے پر غور کیجئے، جب اس حدیبیہ کے مقام سے آپ واپس لوٹتے ہیں تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ لوگوں دیکھو، کعبہ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، لیکن ابھی بھی ہم 2 کام کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم جانور کی قربانی پیش کر سکتے ہیں اور حلق کر سکتے ہیں، یعنی اپنے سر کے بال کو منڈوا سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے پہلے خود قربانی کی اور اپنے سر کے بال کو منڈوایا۔ آپ کو دیکھ کر آپ کے تمام ساتھی اور احباب نے بھی وہی کام کیا۔ یہ مثال بتاتی ہے کہ اس دنیا میں کئی بار ایسا موقع ہوتا ہے کہ آدمی کو کم پر راضی ہو جانا پڑتا ہے۔ جب ایک آدمی اور ایک لیڈر کم پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر اسی کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے زیادہ بھی مہیا کر لے۔ پیغمبر اسلام نے اس حکمت کو اپنی پوری زندگی ملحوظ کیا، دھیان میں رکھا اور اسی طریقے پر کام کیا۔ اسی طرح کعبہ کے بارے میں ایک بات یہ آتی ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ یہ غلاف چڑھانے کا رسم قدیم زمانے ہی سے چلا آ رہا تھا۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا۔ اب دیکھیں تاریخ کیا ہے، تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ بہت قدرتی بات ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابتدائی زمانے میں کعبہ کے غلاف کو نہیں بدلا اور اس کو یوں ہی چھوڑ دیا، چونکہ حالات ویسے ہی تھے۔ لیکن فتح مکہ جب ہو گیا تو اس کے بعد بھی آپ نے کعبہ کے غلاف کو نہیں بدلا، بلکہ ہوا یوں کہ ایک بوڑھی عورت کعبہ کو دھونی دے رہی تھی، خوشبو کی دھونوں دے رہی تھی آگ جلا کر، تو پھر اسی درمیان کعبہ کا جو پرانا قدیم غلاف تھا وہ جل گئے۔ اب پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع ملا کہ آپ غلاف کعبہ کو بدل دیں۔ آپ نے پہلے یمنی چادر کے ذریعہ غلاف بنوایا اور پھر اس کو کعبہ کے اوپر چڑھا دیا، اور پھر اس کے بعد آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے یعنی جو صحابہ تھے، انہوں نے قبطی چادر کو استعمال کر کر کعبہ کے اوپر غلاف چڑھاتے رہے۔ اس واقعے پر غور کیجئے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جس حیثیت میں تھے وہ یہ تھا کہ آپ رولر تھے۔ دوسری طرف کعبہ کا معاملہ یہ تھا کہ کعبہ کے اوپر کفار و مشرکین کا چڑھایا ہوا غلاف موجود تھا۔ فتح مکہ کے باوجود کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو آپ کو روک سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے طاقت کا استعمال نہیں کیا بلکہ روایتوں کو یوں ہی رہنے دیا، اور جب موقع آیا تو موقع کو استعمال کر کر اس مشرکانہ غلاف کو ہٹایا اور اپنے ذریعے سے اس پر غلاف چڑھا دیا۔ یہی معاملہ حج کا ہے۔ حج کے بارے میں بھی یہی تاریخ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کی جو تاریخ متعین کی تھی وہ بعد کے زمانے میں مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے بدل دیا تھا، اس کو اپنی آسانی کے تحت اپنے مہینے میں سیٹ کر دیا تھا۔ پیغمبر اسلام کے مشن میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ کعبہ میں جو حج ہوتا ہے وہ حج کے نظام کو دوبارہ ابراہیمی نظام پر قائم کر دیں، لیکن مکہ میں رہتے ہوئے، مدینہ میں رہتے ہوئے، ابتدائی زمانے میں فتح مکہ ہو گیا، اس کے باوجود آپ نے کعبہ میں حج کے نظام کو بدلنے کا کوئی اعلان نہیں کیا۔ اس وقت تک
جب تک کہ آپ نے خود حج نہ کیا ہو، آپ نے آخری حج کیا جسے ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور اس موقع پر آپ نے حج کے مشرکانہ نظام کو بدل کر دوبارہ حج کی تاریخ کو ذی الحجہ کے مہینے میں سیٹ کر دیا۔ یہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور آپ کی تاریخ ہے، یہ آپ کے سامنے رکھی گئی تاکہ آپ اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے ملک کا مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ ہمیں اس ماحول میں اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں ہمیں کس ڈھنگ سے زندگی گزارنا چاہیے تاکہ ہم اپنی ذاتی زندگی کو بھی کامیابی سے گزار سکیں اور دینی مشن بھی، دعوت اللہ کا مشن بھی بغیر روک ٹوک یہاں جاری رہ سکے۔ یاد رکھیے کہ صبر اور حکمت کے بغیر اس دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، جنگ کا میدان اگر برپا کرنا ہے تو وہ کبھی بھی برپا ہو سکتا ہے، لیکن اگر اعلیٰ کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں صبر اور حکمت، پیشنس اور وژڈم کے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔